ایک حدیث میں آتا ہے، مسلم، نسائی اور مسند احمد میں بالکل صحیح حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام ایسے بیٹھے تھے تو مسجد نبوی کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اوپر سے تشریف لائے، پوچھا کیوں بیٹھے ہو؟ تو صحابہ نے عرض کیا جلسنا نذکر ربنا ونحمدہ علی ما ہدانا علینا ومن علینا بکا، ہم بیٹھے ہیں تاکہ اللہ کا ذکر کریں، اللہ کی حمد کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے ہمیں مسلمان ہونے کی توفیق بخشی اور آپ کو بھیج کر ہمارے اوپر احسان کیا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر اللہ نے ہم پر احسان کیا، اس کا شکرانہ ادا کرنے کے لیے صحابہ کرام مسجد میں بیٹھے تھے۔ محفل میلاد کا ثبوت تو مل گیا سر آنکھوں پہ، میں نے جو پہلے بات کی تھی اس کا میں نے حدیث سے بھی ثبوت دے دیا تاکہ کوئی محفل میلاد کا انکار کرنے والا ہم پہ اعتراض نہ کر سکے، یہ حدیثوں سے ثابت ہے۔ لیکن اس کے لفظوں پہ غور کریں، وہ ہم کرتے جلسنا، ہم بیٹھے نذکر ربنا، اپنے اللہ کا ذکر کرنے کے لیے۔ ہماری محفل میلاد میں لا الہ الا اللہ کی تسبیح نکالی جاتی، اللہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ ہو کا ذکر ہوتا ہے، نعت پڑھی جاتی ہے۔ اس کے جواز پر بھی مجھے کوئی اعتراض نہیں، وہ 100% جائز، میں وہ بات نہیں کر رہا۔ خبردار کوئی غلط فہمی میں کسی کو مبتلا کرے یا ہمارے بارے میں بدگمانی کرے، لیکن اللہ کو جان دینی ہے بات وہ جو سچی ہو۔ نعت چونکہ جائز ہے تو ہم پڑھتے ہیں، اور اللہ کا ذکر چونکہ عین میلاد والی حدیث کے اندر بیان ہوا ہے، اس کو کیوں چھوڑا ہوا ہے؟ اب یہاں پر گناہ گار کون ہوا؟ ضدی کون ہوا؟ کمزور پہلو کس کا نکلا؟ ہمارا اپنا۔ میرے بھائی، نعت اچھی چیز ہے، ضرور پڑھ، ہو سکا تو ہم خدمت بھی کریں گے، لیکن یاد رکھنا محفل میلاد میں نعت سے پہلے اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا اس حدیث سے ثابت ہے، جس حدیث سے محفل میلاد ثابت ہے۔ نذکر ربنا، اپنے رب کا ذکر کرنا ہے، ونحمدہ، اور اللہ کی حمد بیان کرنی ہے، سبحان اللہ وبحمدہ پڑھنا ہے، سبحان اللہ العظیم پڑھنا ہے، الحمدللہ 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 کی تسبیح نکالنی ہے۔ بات صحیح ہے، جھوٹے پہ لعنت۔ اور جو پھر بھی کسی مسلمان کے بارے میں بدگمانی کرے، اس کی نیت میں شک کرے، جبکہ وہ بیچارہ ہماری اصلاح کر رہا ہو، ہمیں صحیح راستہ بتا رہا ہو۔ 15ویں صدی جا رہی ہے، میں نے تجربہ کیا ہے کہ گزشتہ 50-60 سال سے ہمیں یہ باتیں نہیں بتائی گئی۔ اس کا سائیڈ ایفیکٹ یہ ہوا کہ گلیوں میں جب جھنڈے لگائے گئے، پہاڑیاں بنائی گئیں، مچھلیوں کے مصنوعی تالابیاں شیشے میں بنائی گئیں، عورتیں ان کو دیکھنے کے لیے بازار میں آ گئیں، کسی نے پردہ کیا ہوا تھا، کسی نے پردہ نہیں کیا ہوا تھا، مردوں عورتوں کو مٹھائیاں اور چائیں جب پیش کی گئیں تو نوجوان لڑکے چسکولے وہ خواتین کو چائے پیش کرنے کے لیے بھاگ بھاگ کے جاتے رہے۔ اس وقت غیرت مند علماء نے اس بات کو محسوس کیا اور ہمارے جامعہ نظامیہ سے باقاعدہ اس کے خلاف فتویٰ شائع ہوا کہ یہ اس قسم کی سینریاں بنانا، اس کو اوائڈ کیا جائے۔ ایسی چیزوں کے سائیڈ ایفیکٹ ہیں۔ اور یہ بھی نوٹ کر لے چیز کہ ہم نے جو رویہ محفل میلاد میں رکھا، روافض نے وہی رویہ اہل بیت کے حق میں اختیار کرنا شروع کر دیا اور ہم سے ایک قدم آگے نکلنے کی کوشش کی۔ انہوں نے جب یہ باتیں کی تو ہمیں اس پر اعتراض ہوا، یہ لفظ یہ تو حضور کے لیے استعمال ہوتا ہے، آگے وہ لفظ ان اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے لیے استعمال کرنے لگ گئے۔ اس وقت تخصیص شخصی سے انہوں نے بلا دی، اور اب ہمیں یاد آیا کہ اوہو، بیس میں بیسیکلی ایک بے احتیاطی ہوئی تھی جس سے دوسرے لوگوں نے فائدہ اٹھا لیا۔ باتیں سچی ہیں، غصے کا میرے پاس علاج نہیں ہے۔ میں اتنا ضرور کہہ سکتا ہوں کہ جو باتیں میں کر رہا ہوں انشاءاللہ میں قیامت کے دن بھی ذمہ دار ہوں، میں صحیح کہہ رہا ہوں۔ محفل میلاد میں تشریف لائیے، جلوس میں ڈسپلن کے ساتھ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام بن کے نکلیے، عورتوں کو باہر نہ نکالیے، خواہ نے پردہ بھی کیا ہوا، جلوس میں عورتوں کا آنے کا کیا مطلب ہے؟ اور ان کو مرد جا کے چائے پانی پیش کریں، اس کا کیا مطلب ہے؟ محفل میلاد میں ادھر بیٹھ کے، اس حدیث میں ہے نا نذکر، ہم اللہ کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، ادھر میں آپ بھی اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دوں، ہمارے مزاج بن چکے ہیں، بلڈ ہو چکے ہیں۔ آپ لوگوں کا ذہن یہ کون سی محفل میلاد ہے جس میں اللہ اللہ شروع ہو گئی ہے؟